مایا عائشہ اگر میں ایسا نبی بننا چاہتا جو بادشاہ ہوتا تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ جنازوں میں حاضر ہوتے تھے اور دراز گوش یعنی گدھے پر سواری فرما لیتے تھے۔ اگر کوئی غلام بھی آپ کو دعوت دیتا تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج دروس شمائل ترمذی شریف کے سلسلے میں ہمارا 22واں درس حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کے متعلق ہے۔ تواضع اور انکساری کیا ہے؟ یہ اپنی ذات کو اپنے رب کے سامنے جھکائے رکھنا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ اسی سے حیا کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور یہ خوبصورت عادت جس بندے کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد کائنات میں سب سے عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، لیکن اتنا بلند مرتبہ پا لینے کے بعد بھی آپ کے رویے اور آپ کے قول و فعل میں کبھی غرور اور تکبر کا شائبہ تک نہیں دیکھا گیا، بلکہ آپ نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کو ہی اپنا شیوہ بنائے رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، تو اسی دوران اچانک آسمان کا ایک کنارہ پھٹا اور وہاں سے ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فرشتے کا نام حضرت اسرافیل تھا۔ حضرت اسرافیل اس سے پہلے کبھی بھی کسی نبی کے پاس نہیں آئے تھے اور نہ ہی کبھی وہ آسمانوں سے اترے تھے۔ انہوں نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو، آپ کا رب بھی آپ کو سلام بھیجتا ہے اور میں آپ کی خدمت میں ایک قاصد کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو اختیار دوں، اگر آپ چاہیں تو عبد نبی بن جائیں، چاہے تو بادشاہ نبی بن جائیں۔ عبد نبی یعنی اللہ کا عاجزی اور انکساری والا بندہ۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر مشورے کے لیے حضرت جبرائیل امین کی طرف دیکھا، تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، آپ تواضع اختیار کریں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں، یعنی میں ایسا نبی بننا چاہتا ہوں جو ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں رہے، اللہ کی عبودیت میں رہے اور تواضع، عاجزی اور انکساری کا مجسم پیکر بن کے رہے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت فرماتے تھے۔ مایا عائشہ اگر میں ایسا نبی بننا چاہتا جو بادشاہ ہوتا تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلا کرتے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی تواضع انکساری تھی اور آپ نے خود اسے اختیار فرمایا تھا اور اس وصف کو اپنی ذات کے لیے قبول فرمایا تھا، اور پھر ساری زندگی آپ اسی پہ عمل پیرا رہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل ترمذی میں آقا علیہ السلام کے اس وصف کے متعلق احادیث تجربات نقل فرمائی ہیں۔ آئیے چند احادیث تجربات ہم بھی سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کے وصف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریدہ، کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت فرماتے تھے، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، اور دراز گوش یعنی گدھے پر سواری فرما لیتے تھے، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، اگر کوئی غلام بھی آپ کو دعوت دیتا تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرما لیتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کتنی عظیم ہستی ہے اور عوام کے ساتھ کس طرح مل جل کے رہتے ہیں۔ جنازوں میں شرکت کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، دراز گوش پہ سواری کر لینا، غلام کی دعوت کو قبول کر لینا، تو یہ ساری آقا علیہ السلام کی جو عادات مبارکہ ہیں یہ آپ کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کے لیے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کان یوم بنی قریظہ علی حمار مختوم بحبل من لیف، کہ بنو قریظہ کے دن، جس دن آقا علیہ السلام غزوہ خندق سے فاتح بن کر تشریف لا رہے تھے، اور بنو قریظہ جنہوں نے اس دوران مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑ کر خندق کے باہر جو مشرکین موجود تھے ان کے ساتھ ساز باز کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اب ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اب ان کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے۔ تو اس فاتحانہ انداز کے ساتھ جب واپس پلٹتے ہیں اور دوسری طرف آپ غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ دراز گوش پہ سوار تھے اور اس کی لگام درخت کے پتوں اور درخت کے ریشوں کی بنی ہوئی تھی۔ درخت کے ریشوں کی بنی ہوئی لگام ہے جو اس دراز گوش کے ناک کے اندر تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَعَلَيْهِنَّ إِكَافٌ مِّن لِيفٍ، اور اس کے اوپر جو پلان تھا وہ کھجور کے درخت کی چھال کا بنا ہوا تھا۔
دراز گوشت پہ سوار ہیں، معمولی سی اس کی نکیل ہے، معمولی سی رسی کی، اور معمولی سا پلان ہے اس کے اوپر، جس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، غریبوں کے، غلاموں کے اور معاشرے کے چھوٹے اور سادہ طبقات کا آپ کس قدر خیال رکھتے ہیں، اور اپنے لیے لباس پہننے میں، سواری پہ سوار ہونے میں آپ کس قدر سادگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمورات کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے، اپنے کپڑوں میں جوئیں خود دیکھتے تھے۔ یہ جوں اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہوتی ہیں جو بالوں کے اندر آ جاتی ہیں، کپڑوں کے اندر آ جاتی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود انہیں دیکھ لیتے تھے، وہاں سے نکال لیتے تھے۔ پھر فرماتی ہیں کہ بکری کا دودھ خود نکالتے تھے اور اپنے کام خود کر لیتے تھے۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہے جس بھی منصب پہ فائز ہو جائیں، جہاں تک بھی پہنچ جائیں، ہمارے اپنے کام تو اپنے ہی ہیں، اور اپنے کام خود کرنا یہی بندے کا اعزاز ہے، اسی میں بندے کی عزت ہے، اور اسی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر تواضع کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں کہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رحل رس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری کے اوپر سوار تھے، اب ایک ہی حج سرکار کا یادگار جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو بڑا گولڈن موقع تھا یہ۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری کے اوپر سوار ہیں، اس کا جو پلان تھا جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ بسیدہ تھا، وعلیہ کتیفۃ، اور اس کے اوپر جو کپڑا تھا لا تساوی اربعۃ دراہم، وہ کوئی بہت مہنگا نہیں تھا، 4 درہم کے برابر اس کی قیمت تھی۔ اب دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ مکرمہ کے فاتح ہیں اور پورے عرب کے اوپر جن کی نبوت کا اور بادشاہی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، آج 1,24,000 کا مجمع ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب کے قائد اور لیڈر بن کے انہیں حج کروا رہے ہیں، تو اس وقت دیکھیے سرکار کی عاجزی اور انکساری کا اظہار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس وقت آپ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ دعا مانگی، اللہم اجعلہ حجا لا ریاء فیہ ولا سمعۃ، اے اللہ اس حج کو ہمارے لیے قبول فرما، مبرور فرما، اور اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اور نہ ہی ہمارے اندر اس حج کی وجہ سے کوئی شہرت کی خواہش ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ باقی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، تو اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال شفقت کرتے ہوئے فرمایا، اجلسی فی ای طریق المدینہ شئت، فرمایا تو مدینے کے جس راستے میں بیٹھنا چاہے بیٹھ جا، اجلس الیک، میں تیری بات سننے کے لیے وہاں پہ بیٹھ جاؤں۔ اب وہ عورت آئی جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، وہ اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، تو آپ نے فرمایا جہاں تو بیٹھنا چاہتی ہے، جس راستے میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جا، میں تیری بات سننے کے لیے وہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں، وہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سرکار کی کتنی کرم نوازی ہے، چھوٹے لوگوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ کس طرح سرکار شفقت سے پیش آ رہے ہیں، اور ہر کسی کو گلے سے لگا کر اسے اپنے رحمت للعالمین کا حصہ عطا فرما رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھنا ہے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا عہدہ آ جائے تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، گردن میں اتنی اکڑ آ جاتی ہے تو نیچے والے لوگ ہمیں کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو اپنا اسوہ عطا فرمایا، اپنا طریقہ عطا فرمایا، اس سے سیکھیں اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں۔ بہت سارے ہمارے لڑائیاں جھگڑے ہمارے تکبر کی وجہ سے ہیں، فخر کی وجہ سے ہیں، غرور کی وجہ سے ہیں۔ تو ہمیں آج اپنے گرد و نواح میں دیکھنا ہے، اپنے حلقہ اثر میں دیکھنا ہے، اور اپنے معاملات کو دیکھ کے نئے سرے سے ان کا جائزہ لینا ہے، اور اپنے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔